بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ جب بھی سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہے تو اس واقعے کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، اور وہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمائی، جو سورہ کا نام ہے سورۃ الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورہ میں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھی کا ایک لشکر یمن سے مکہ کی طرف آیا تھا۔ ابھی مکہ شہر میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ابابیل پرندوں کے ذریعے پورے کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا گیا۔ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم اس طرح سے کعبے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح سے اس قوم کو کسی نہ کسی انداز سے تباہ کرے، اس پر عذاب نازل کر دے۔ واقعہ یہ تھا کہ ابرہہ یمن کا حاکم، جو نجاشی بادشاہ کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا، اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ میں دنیا کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تجارتیں بھی ہوتی ہیں، اور دنیا کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا مرکز یمن بنے، یمن کی جو راجدھانی صنعاء ہے وہ صنعاء بنے۔ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ صنعاء میں کعبے کی طرح ایک گھر ہم بنا دیتے ہیں، اور دنیا میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آئندہ جسے بھی حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، تو بجائے وہ مکہ میں کعبے کا طواف کرنے کے وہ صنعاء میں آئے اور یہاں آ کر طواف کرے۔ لہذا اس نے ایک گھر تعمیر کیا۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا تو بنو کنانہ کے ایک آدمی نے اس گھر کی توہین کرتے ہوئے اس گھر میں گندگی ڈال دی۔ ابرہہ کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے جس گھر کو، جس عبادت خانے کو تعمیر کیا تھا لوگوں کے طواف کے لیے، ایک مسلمان نے، یا ایک وہ شخص جو کعبے پر ایمان رکھتا تھا، مسلمان کا مطلب یہاں پر وہ قوم میں سے ایک آدمی جو کعبے کو مرکز مانتا تھا، کعبے پر ہی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ریکارڈنگ اسٹاپ کرنا ہے کیا عمر بھائی؟ ہم پاز کر دیجیے آواز چلی گئی شیخ کی۔ کہ بھائی ریکارڈ۔ تو ابرہہ نے صنعاء میں ایک عبادت خانہ بنایا تاکہ لوگ کعبے کے بجائے اس عبادت خانے کے پاس آئیں اور وہاں آ کر عبادت کریں۔ تو کنانہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس کے اندر گندگی کر دی، گندگی پھیلائی۔
ابرہہ کو اس سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ شخص ہے جن کا عقیدہ کعبے پر ہے، لہذا انتقام میں اس نے کعبے کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے لیے تقریباً 60,000 کا لشکر تیار کرتے ہوئے یمن سے مکہ کی طرف نکل پڑا۔ جس وقت وہ اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، اس نے لشکر کے آگے 13 ہاتھی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ ہاتھی کے بارے میں اتنی زیادہ جانکاری نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، کچر تھے، جنگوں کے لیے انہی جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن ہاتھی کا استعمال مکہ کے لوگ اس کے عادی نہیں تھے، لہذا اس نے یہ سوچا کہ ہاتھی کو ہم سامنے رکھیں گے تاکہ یہ قوم ڈر جائے اور ہمیں فتح ملے۔ پورا لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا۔ اب وہاں سے مکہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر احمر کی طرف سے، ریڈ سی کی طرف سے آسمان پر پرندوں کا ایسا جھنڈ بھیجا کہ جس کے پیر میں، چونچ میں اس طرح سے 3 کنکر ہوتے تھے، 2 پیروں میں 2 کنکر اور چونچ میں 1 کنکر۔ ایک پرندے کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، اور وہ آتے ابرہہ کے اس ضخیم اور بڑے لشکر پر حملہ کر دیتے۔ کنکر معمولی سی تھے، ایسے کنکر تھے کہ جس سے آدمی کو زخم بھی نہ لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی قدرت پیدا کی کہ جس پر بھی وہ کنکر گرتے وہ انسان اسی جگہ پر ختم ہو جاتا، سواری پر گرتے سواریاں ختم ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کعصف مأکول کا مطلب ہوتا ہے کھایا ہوا بھوسا۔ جانور جب چارہ کھاتا ہے تو اس کا جو بھوسا بنتا ہے، ایسے بھوسے کی طرح وہ انسان اور ان کی سواریاں ہو گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے پورا عرب مکے کا تذکرہ کرنے لگا، اور سب کی نگاہ میں مکہ پہلے سے زیادہ اور محترم ہو گیا۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مکہ کی طرف بری نگاہ دوڑانا یا مکہ کے بارے میں برا سوچنا یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ پورے عرب میں مکے کا چرچا ہو رہا تھا، ہر شخص جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا ہوا، اور یہ جاننے کے لیے بہت سے لوگ مکہ کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی تمام انسانوں کی نظریں مکہ کی طرف کر دی، تاکہ لوگ اس شہر کو اہمیت دیں، اس شہر کی طرف بار بار آئے، اور یہاں آنے والے ہر واقعے سے لوگ متاثر ہوں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہاں سے ایک نیا پیغام دیں گے، ایسی صورت میں پھر یہ لوگ اس پیغام کو قبول کریں۔ اس درمیان میں جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا، اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر عبد المطلب سردار ہوا کرتے تھے۔
ये बड़ी अहम बात है यहाँ पर। अबराह का लश्कर तो अपनी जगह पर, लेकिन मक्का में कौन था? नबी के घराने से कौन सा शख्स वहां पर था जिससे बाकायदा इस लश्कर से उनका अपना मामला रहा? तो कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, और अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, उन्होंने कौम से कहा कि सब लोग मक्का छोड़कर उसके अतराफ के पहाड़ों पर चले जाओ। लोगों ने कहा क्यों? कहा देखिए इतना बड़ा लश्कर है, इनका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो घर है अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, जिसका घर है वो अपने घर की हिफाजत करना बेहतर जानता है। इस तरह से अब्दुल मुत्तलिब ने गोया अल्लाह तबारक व तआला पर इतना भरोसा दिखाया और खुद अपनी कौम के साथ पहाड़ों पर चले गए। कहते हैं उसी के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिल परिंदे अबराह के लश्कर पर नाजिल कर दिए थे, और अबाबिल परिंदों ने इस तरह से हमला किया कि पूरी की पूरी फौज तबाह हो गई, अबराह भी उसमें तबाह हुआ। इसके बाद सफा नंबर 29 था ये, सफा नंबर 30 आगे का सफा पढ़ाई। अब जैसे ये वाकया पेश आता है, जैसे हमने कहा उसके 50 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। किसी वाकये की तारीख मालूम करना हो तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख पढ़ लें और उसी तारीख से 50 दिन पहले का हिसाब लगाएं तो खुद ब खुद वो तारीख समझ में आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 9 तारीख, अप्रैल की 20 तारीख और ईसवी साल के हिसाब से सन 571 ईस्वी 571, आज 2026 चल रहा है तो इससे और पीछे चले गए तो 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए आफताब से कब्ल यानी सुबह के वक्त में, सूरज तुलु होने से पहले अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में आमिना बिनते वहब के बतन से अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुई। आपकी पैदाइश के वक्त में दाया का काम अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा शफा बिनते अम्र ने अंजाम दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने बहुत सी बातें लिखी हैं, सीरत निगारों ने इसका जिक्र किया है। तो उसमें एक रिवायत ये भी है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त शाम के महल रोशन हो गए। जैसा कि इमाम इब्ने साद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में तबकात इब्ने साद में नकल किया है कि आमिना बिनते वहब ने कहा कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिसने शाम के महलों को रोशन कर दिया। इसी तरह से इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी के मुशाबे एक हदीस रिवायत फरमाई है। बहुत सी चीजें मशहूर हैं लेकिन उनमें ज्यादातर रिवायतें ऐसी हैं जो सही नहीं, लेकिन ये शाम के महल रोशन होने से मुताल्लिक जो रिवायत है वो सही। कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जमाना आने से सैकड़ों साल पहले, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा मक्का आए थे, तो उस वक्त उन्होंने
یہاں پر ایک دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ اب جب اللہ کا گھر بنا تو اللہ کے اس گھر سے اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہاں پر ایک رسول بھیج۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس طرح سے دکھایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو اور اس کا نتیجہ فوراً سامنے آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا کا اثر آہستہ آہستہ بعد میں دکھائی دے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مناسب وقت سمجھے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو ظاہر کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمینہ بنت وہب۔ عبداللہ بن عبد المطلب اور آمینہ بنت وہب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ بھی آپ کی زندگی میں بہت کم عرصہ رہی۔ آپ کے والد عبداللہ عبد المطلب کے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھے، اور عبداللہ کا واقعہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عبد المطلب انہیں ذبح کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ ان کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کریں گے اور عبداللہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو عبد المطلب کو عبداللہ کو محفوظ رکھنے کے لیے 100 اونٹ ذبح کرنا پڑا، اس طرح سے عبداللہ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ بھی نبی کے گھرانے کا مشہور ہو گیا۔ ایک تو شہر کے اعتبار سے ابرہہ کے لشکر کا واقعہ، پھر اس شہر میں کون سا گھر ہے جو انتہائی محترم مقدس ہے۔ تو عبداللہ کے اس واقعے سے نبی کا گھر مکہ شہر کے تمام گھروں میں ممتاز دکھائی دیا، گھر کی شہرت ہونے لگی۔ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کے واقعے کو بھی پورے عرب میں شہرت ملی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی نگاہیں، نظریں، آنکھ، اسی طرح سے ان کے کان، یہ سب مکہ کی طرف متوجہ کر دیے۔ جب والد کی عمر تقریباً 25 سال تھی تو اس وقت عبد المطلب نے ان کا نکاح آمینہ بنت وہب سے کر دیا۔ نکاح کے بعد تقریباً 3 مہینہ عبداللہ اپنی بیوی آمینہ بنت وہب کے ساتھ رہے، اور پھر تجارتی مقصد سے مکہ سے ملک شام کا سفر شروع کیا۔ راستے میں مدینہ منورہ پہنچے۔ بنو نجار جو عبد المطلب کے والدہ کا خاندان ہے، یعنی والد کے والدہ یعنی دادی کا خاندان، تو عبداللہ وہاں قیام یہ ہوئے تھے کہ اس درمیان میں بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे। आमिना बिनते वहब जो अब्दुल्ला की बीवी थी, हमल से थी। तकरीबन इसके 6 महीने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। आपकी पैदाइश के बाद आपकी परवरिश आपकी वालिदा ने की, और वालिदा इस बात से गमगीन थी कि ये बच्चा पैदाइशी यतीम हो गया, इन्हें वालिद का सहारा नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे से इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करते हुए लाड़ो प्यार से उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में उनका खास ख्याल करती रही। और फिर एक दिन ऐसे आया कि आमिना बिनते वहब अपने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुई। बनु नज्जार जो उनके रिश्तेदार थे, उनसे मुलाकात करने के बाद चंद दिन कयाम करके वापस मक्का मुकर्रमा आ रहे थे कि अबवा नामी मकाम पर आमिना बिनते वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 6 साल के थे। पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हुआ और पैदाइश के बाद 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत परेशान हो गए, और उनसे ज्यादा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब परेशान बन गई। उनके दिल में बाकी बेटों के मुकाबले में इस पोते से मोहब्बत ज्यादा हो गई, और तकरीबन 2 साल तक अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करते रहे। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और उनकी जिंदगी और उनकी वफात की ये मुख्तसर सी तारीख है। तो आज का दर्स हम यहीं पर रोक देते हैं। इंशाअल्लाह पेज नंबर 32 से कल के दर्स में पढ़ेंगे।